دیکھ نہ پانے کی ایک بوند نہ پائے غم ہے پیاسوں کا سجے جنگ کے ہتھیار بھی ہیں لڑنے آئے بھی ہیں پانی کے طلبگار بھی ہیں نکلے خیمے سے جو ایک سورہ فاتحہ تمامی مومنین جن کے نام سے مجلس منعقد کی گئی ہے خاص طور سے کم ان کے سورہ فاتحہ تمام جملہ مومنین عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے منہ سے نہیں عمل سے کر کے دکھا دیے منہ سے نہیں عمل سے کر کے دکھا دیے کس زمانہ سیکھے گا انداز وفا کس زمانہ سیکھے گا انداز وفا کہ اس کارگر نہاد تو اپنے کٹا دیے کہ اس کارگر نہاد تو اپنے کٹا دیے عباس نے چراغ پتہ شام غریبہ سے مالی صاحب بس کیونکہ پیشہ خانی کرنی بس ایک صلوات محمد و آل محمد غش سجا جو چونکے جو عجب دیکھا حال غش
سجا جو چونکے جو عجب دیکھا حال خاک پر بیٹھی ہے کھولے ہوئے بال خاک پر بیٹھی ہے سیدانیا کھولے ہوئے بال کوئی شیولالے اکبر کا لے جاتا ہے کوئی جھولا لے اصغر کا لے جاتا ہے غش سجا جو چونکے جو عجب دیکھا محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علاقے کے اور جہاں کہیں بھی اردو زبان جانی بولی اور سمجھی جاتی ہے ان کے درمیان مشہور اور معروف جناب ذاکر اہل بیت شاعر اور مداح اہل بیت جناب سہیل بصری صاحب علیل ہیں، جیسا کہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے اطلاع ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور جلد شفا یابی کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اور میں تھوڑا آپ کا وقت جو لینا چاہتا ہوں، یہ ایک کلام اپنا میرے سامنے ہے، 2007 فروری 2007 کا ہے۔ فروری 2007 میں قرآن کے مطالعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے متوجہ کیا اس آیت کی طرف، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کی زندگی پانی پر رکھی ہے۔ میں نے ذہن آمادہ ہو گیا اور میں نے جو کلام لکھا وہ آپ کو نظر کر رہا ہوں۔ تمام مومنین کے لیے اور جن کے ایصال ثواب کی خصوصی مجلس ہے، اللہ سب کو اس کا اجر دے، اور آپ حضرات جو شامل ہیں وہ ان کے حق میں دعائے خیر فرمائیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ ہر ایک شے کی ہے، ترجمہ اس کا کر رہے ہیں، ہر ایک شے کی ہے باقی حیات پانی پر، ہر ایک شے کی ہے باقی حیات پانی پر، ہے قرض سب سے بڑا اس کا زندگانی پر، رواں حیات ہے اس ایک کی روانی پر، حیات ٹھہری ہے اس کی ہی مہربانی پر۔ پانی کو دیکھیے گا کہ خدا نے خلق کیا ہے اسے زمانے میں، یہ شاہکار ہے قدرت کے کارخانے میں۔ آگے ملاحظہ فرمائے کہ یہی تو ہے جو کبھی بادلوں میں رہتا ہے، یہ بوند بن کے زمین کی طرف برستا ہے، یہ اشک بن کے کبھی آنکھ سے چھلکتا ہے، لہو کی شکل میں شمشیر سے ٹپکتا ہے، گزرتی رات کا ماتم اسی کو کہتے ہیں، زبان عام میں شبنم اسی کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے کہتے ہیں کہ یہی شراب نجس ہے، یہی شراب طہور، یہی پسینے کی صورت بہاتے ہیں مزدور، بنام کوثر و تسنیم ہے کہیں مشہور، کہیں پہ دودھ کے جیسا
ہر ایک رنگ سے دور۔ سوال یہ ہے کہ کیسا ہے رنگ پانی کا، جواب یہ ہے کہ جیسا ہے زندگانی کا۔ یہ امام صادق آل محمد کا خطاب ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا مولا پانی کا رنگ کون سا ہے؟ مولا نے فرمایا پانی کا وہی رنگ ہے جو زندگی کا رنگ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ملاحظہ فرمائے کہ کہاں کہاں ہمیں تاریخ میں ملا پانی، بہایا آنکھ سے آدم نے بے بہا پانی، دعائے نوح پہ نکلا زمین کا پانی، پھر اس کے بعد تو اس طرح سے بڑھا پانی کہ لگا نہ لمحہ بروں کو ڈبو دیا اس نے، برائیوں کو زمانے سے دھو دیا اس نے، برائیوں کو زمانے سے دھو دیا اس نے۔ تو اسی پہ خضر ہے حاکم بحکم رب علا، اسی میں حضرت ایوب کے لیے تھی شفا، اسی میں حضرت یونس کا گزرا 6 ہفتہ، اسی سے موسی عمران راستہ پایا، اور اسی میں اپنی بڑائی سمیت ڈوب گیا، فرعون اپنی خدائی سمیت ڈوب گیا۔ اسی سے خون میں انسان کے روانی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں پوری میڈیکل سائنس ہے، اور یہ بس بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں۔ اسی سے خون میں انسان کے روانی ہے، اسی سے سلسلہ موت ناگہانی ہے، بغیر اس کے کہاں لطف زندگانی ہے، عجیب شے ہے کہ جس شے کا نام پانی ہے، عجیب شے ہے کہ جس شے کا نام پانی ہے، اسی سے خون میں انسان کے روانی ہے، اسی سے سلسلہ موت ناگہانی ہے، بغیر اس کے کہاں لطف زندگانی ہے۔ اما عجیب شے ہے کہ جس شے کا نام پانی ہے، تہے زمین سے چشمہ ابل کے آتا ہے، نبی کی پیاس پہ زمزم نکل کے آتا ہے۔ آئیے ملاحظہ فرمائے کہ امیر شام نے صفین کی لڑائی میں پہنچ کے پہلے جو قبضہ کیا ترائی میں، دیا یہ حکم کچھ اپنوں کی واہ واہی میں کہ نہیں مجال علی کے کسی سپاہی میں، کہ اب ترائی کوئی میرے ہاتھ سے لے لے، یا ایک مشک بھی پانی فرات سے لے لے۔ تو جناب مالک اشتر نے حکم مولا سے علی کے تھوڑے جیالوں کو ساتھ میں لے کے سپاہ شام پہ اس طرح سے کیے حملے کہ فرات چھین لی دشمن سے، اور یہ بولے کہ جو جتنا چاہے لے پانی یہی مناسب ہے، یہ نہر فیض علی ابن ابی طالب ہے، یہ نہر فیض علی ابن ابی طالب ہے۔ آئیے دیکھیے، کہتے ہیں کہ زمین پہ بہہ کے، پانی کا ایک اور رنگ دیکھیے، کہتے ہیں کہ زمین پہ بہہ کے دکھاتا ہے عاجزی پانی، پٹکتا رہتا ہے سر اپنا ہر گھڑی پانی، سبھی کو دیتا ہے پیغام زندگی پانی، پہاڑ چھوڑ کے کرتا ہے خودکشی پانی۔ اور خودکشی کی وجہ ملاحظہ فرمائیے، اسے حسن تعلیم کہتے ہیں شاعری کی زبان میں، کہ پہاڑ چھوڑ کے کرتا ہے خودکشی پانی، اسے یہ غم ہے کہ زہرا کے چین پیاسے رہے، فرات بہتی رہی اور حسین پیاسے رہے۔ وہ لو وہ دھوپ، مصائب کی طرف رخ موڑ دیا، وہ لو وہ دھوپ وہ تپتی زمین کی گرمی، فضائے خشک میں باقی کہیں نہیں تھی نمی، جو ذی حیات تھے ان سب کی جان پر تھی بنی، وہ خیمہ گاہ میں بچے حسینی و حسنی، زمیں کرید کے تھوڑی نمی جو پاتے تھے تو اپنے سینے وہیں رکھ کے لیٹ جاتے تھے، وہ پیاس 3 شب و روز سے تھا جس کا ہجوم، وہ پیاس جس سے تھے بے حال اصغر معصوم، ہوائیں دیتی تھیں آنچل کی زینب و کلثوم، بلائیں لیتی تھیں رہ رہ کے قاہر مغروم،
گزر گئے تھے کئی دن، صغیر بھوکا تھا، تھی ایسی پیاس کی اماں کا دودھ سوکھا تھا، اور وہ پیاس جس سے پریشان تھی آل پیغمبر، وہ پیاس جس سے بھنا جا رہا تھا قلب و جگر، وہ پیاس جس کو لیے رن سے آئے تھے اکبر، وہ پیاس جس میں دکھائے تھے جنگ کے جوہر، ارے وہ پیاس جس کو شہ کربلا بجھا نہ سکے، جوان نے مانگا تھا پانی مگر پلا نہ سکے۔ تین بندہ اور ملاحظہ فرمائے، کہا حسین نے اکبر سے، اے رسول جمال، خدا کی راہ میں تو نے کیا جو بیٹا قتال، خدا کی راہ میں بیٹا کیا جو تو نے قتال، لہو کے بہنے سے لاغر ہو گئے ہو نڈھال، آتش نے اور زیادہ تمہیں کیا بے حال، زبان اپنی میرے منہ میں لاؤ دو بیٹا، کہ شاید ایسے تمہیں کچھ سکون ہو بیٹا۔ زبان دی بھی نکالی بھی، پھر کہا بابا کہ مجھ سے زیادہ تو سوکھا ہے آپ ہی کا گلا۔ کہا حسین نے مقتل میں جاؤ اے بیٹا، کہ اب پلائیں گے کوثر تمہیں تیرے دادا، ارے گلوئے خشک کو کوثر کا جام تر دینا، پھر اس کے بعد میرے پیاس کی خبر دینا، کہ اے دادا آپ کا بیٹا حسین پیاسا ہے، لبے فرات ہے پہرا حسین پیاسا ہے چار سمت سے حملہ حسین پیاسا ہے، عدو کی فوج میں تنہا حسین پیاسا ہے، وہ دیکھتا ہے سوئے یثرب و نجف دادا، دھواں دھواں نظر آتا ہے ہر طرف دادا، مقتا نظر شبیہ پیاس کے صدمے لیے علی اکبر، وداع ہو کے پدر سے چلے علی اکبر، سنا کی نوک سے زخمی ہوئے علی اکبر، ارے جو کہہ کے واہ بتا ہو گرے علی اکبر، تو ضعیف باپ کی آنکھوں میں نور پھر نہ رہا، وہ زندگی کا غضنفر سرور پھر نہ رہا، ہر ایک شے کی ہے باقی حیات پانی۔ اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات بر محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن کی کوئی بھی آیت اپنے اندر بے پناہ مفاہیم رکھے ہوئے ہے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ انسان کس زاویہ نگاہ سے اور کس اینگل سے اسے دیکھ رہا ہے، اسے دیکھنے کا کیا وسیلہ ہے، کس وسیلے سے اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ صرف قرآن ہی کے سلسلے میں نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہے، چاہے وہ عالم مادہ سے ہو، فزیکل ورلڈ سے ہو، اور جو چیزیں عالم مادہ اور فزیکل ورلڈ سے ہے اس کو دیکھنے کے لیے مادی چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسی چیز ہوتی ہے ویسے ہی وسیلے کا استعمال ہوتا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا
کہ مولا خدا نظر نہیں آتا. کہا مولا نے کہا نظر آتا ہے. کہا مولا نظر نہیں آتا آنکھوں سے. کہا کہ آنکھ ہے مادہ، میٹر. تو اگر خدا میٹر ہوتا تو آنکھ سے نظر آتا. اگر خدا مادہ ہوتا تو آنکھ سے نظر آتا. غور فرمائیں آپ نے. تو خدا مادہ نہیں، میٹر نہیں ہے، اور آنکھ ہے میٹر. تو میٹر ہوتا تو میٹر سے نظر آتا. خدا نور ہے، قلب کے نور سے نظر آتا ہے. خدا نور ہے، جس کے لیے مولا متقیان نے کہا کہ مولا متقیان کی عبادت کو، ریاضت کو، مولا علی کے علم و حلم کو، مولا علی کے تقویٰ کو، مولا علی کے ایثار کو، مولا علی کی قربانیوں کو، مولا علی کے اس کمزوروں کی خدمت کو، ظالموں سے مقابلے کو، ظالموں سے کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کاوش و کوشش کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہ ایک طرف تو یہ کہ لوگ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور علی دنیا کو ٹھوکر مار رہے تھے. ایک طرف تو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ایک طرف مولا علی دنیا کو ٹھوکر مار رہے ہیں. ایک طرف لوگ دنیا کے لیے ہر قسم کی گندگیاں کرنے کو تیار ہیں، ہر قسم کی غلاظت کرنے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ جیسے دنیا کے لیے وقف کی زمین بیچنے کو تیار ہیں، عزاداری کا مال بیچنے کو تیار ہیں. عزاداری کرنے والا عزاداری کا مال بیچے تو کیا مولا قبول کر لیں گے؟ کوئی چیئرمین تو قبول کر لے گا، مولا قبول نہیں کرنے والے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. اگر ہم عزاداری کا مال، عزاداری کی زمین بیچ کے جس مولوی کو بلوا لیں، جس مولوی سے پڑھ لیں، ہم خود مولوی بن جائیں، کوئی چیئرمین اور نیتا تو قبول کر سکتا ہے عزاداری، انجمن قبول کر سکتی ہے، امام حسین قبول نہیں کر سکتے ہیں. اور میں اس بات کو یاد رکھیے گا. کیا سب وہ سننے سنانے کے لیے بہت سے لطیفے ہیں دنیا کے پاس. سننے سنانے کے لطیفے میں ہی جائیں گے. قیامت میں حقیقت پہ بات ہوگی، لطیفوں پہ بات نہیں ہوگی. لطیفتوں میں تو دنیا پہ بات نہیں ہوتی. اب یہ بالکل جان لیں، اس لیے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری. وہاں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. جو خود ڈوب رہا ہو دوسروں کو کیا پار لگائے گا؟ جو خود لا تزر وازرۃ وزر اخری، جو خود ڈوب رہا ہو وہ دوسروں کو کیا پار لگائے گا؟ جانے گرامی، ارے اہل بیت وہ ہیں جو کشتی نوح کو پار لگا دیں. آج بھی کشتی نوح پہ اہل بیت کا نام لکھا ہوا ہے. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہاں کے اوپر یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ ہے. میٹر ہوگا تو میٹر سے، نور ہوگا تو نور سے. مولا علی کی جب اس زندگی کو دیکھا، اس کوشش و کاوش کو دیکھا، مولا علی کے اس عبادات کو دیکھا لوگوں نے، جس طرح سے دنیا مولا علی کے پاس سج کے آ رہی ہے لیکن دنیا کو ٹھوکر مار رہے ہیں. مولا علی خطبہ دے رہے ہیں اور ایک چوٹی دیوار پہ چڑھ رہی ہے، ایک چوٹی دیوار پہ چڑھ رہی ہے. اب یہ جملے بے ایمانوں کو بہت برے لگتے ہیں، یہ جملے ظالموں کو برے لگتے ہیں، یہ جملے فاسق و فاجروں کو برے لگتے ہیں، یہ جملے دربار میں اپنے ایمان کو بیچنے والوں کو برے لگتے ہیں، جو اپنے دربار میں ایمان کو بیچتے ہیں. رسول اللہ نے کہا درباری ملاؤں سے بچو. درباری انجینئر نہیں کہا، درباری ڈاکٹر نہیں کہا، درباری پروفیسر نہیں کہا، درباری وکیل نہیں کہا، درباری ملا کہا. ڈیفائن کیا درباری مولوی کون ہے، ڈیفائن کیا جو اپنی دنیا کے لیے تمہارا دین بیچ دے، اور جو اپنی دنیا کے لیے تمہارا دین بیچے. درباری مولویوں سے بچنے کے لیے کہا. تو جب مولا نے کہا درباری مولویوں سے بچو تو درباری مولوی کو ممبر پہ بھی نہ بیٹھا لو. بھئی آپ دلیل دیکھیں ذرا، ہر کو ممبر پہ نہ بیٹھا لو. اصول کافی کی روایت موجود ہے. اصول کافی میں اس مبلغ کو، اس مولوی کو ممبر پہ نہ بیٹھا لو جو پیسے کا لالچی ہو. بھئی پیسے کا لالچی کیا ہوتا ہے؟ پیسے کا لالچی کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. پیسے کا لالچی کیا ہوتا ہے؟ جب آیت اللہ خامنائی نے کہا، لوگ آیت اللہ خامنائی سے کسی اور نام پہ جھگڑا نکالتے ہیں، جھگڑا کچھ اور ہے، نکالتے کسی اور نام پہ ہیں. جھگڑا کوئی اور ہے، پبلک کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے. جیسے صفین میں معاویہ نے قرآن بلند کیا تھا، جس قرآن پہ آج تک اس نے عمل نہ کیا، جب پھنسنے لگا تو قرآن سامنے لے آیا. ذرا غور کیجئے گا. مولا علی نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے، نہج البلاغہ میں غور فرمایا آپ نے. نہج البلاغہ میں مولا علی نے بیان کیا ہے کہ میں نے 2-2 3-3 بار معاویہ کے سامنے قرآن لے کے بھیجا.
اپنے چاہنے والوں کو کہ جاؤ اپنے ہاتھ پہ قرآن لے کے جاؤ، ہاتھ پہ عزت کے ساتھ، قرآن ہے عزت سے اٹھا کے لے جاؤ، اس کو سمجھاؤ، غلط کر رہا ہے وہ، یہ جو لوگوں کو کٹوا رہا ہے اپنے ہمارے لڑائیوں میں، یہ غلط کر رہا ہے، بات مانے، قرآن سے مسئلے کا حل کرے۔ مولا علی نہج البلاغہ میں بھیجتے ہیں اپنے لوگوں کو، جاؤ اسے قرآن سے کہو بات کرنے کے لیے، وہ نشے میں دولت کے چور ہے، حکومت کے نشے میں چور ہے، وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے اس آدمی کا ہاتھ کاٹ دو، مولا علی کے چاہنے والے کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، قرآن گر جاتا ہے، وہ خون میں لوٹتا ہے، اور میں آپ نے شہید ہو جاتا ہے۔ پھر مولا دوسرے کو بھیجتے، یہاں تک کہ 2-3 لوگوں کو بھیجا۔ جب یہ بدتمیزی اس کی جاری رہی تب مولا علی نے جنگ شروع کی۔ جب جنگ شروع کی، اب وہی معاویہ جو پہلے قرآن نہیں مان رہا تھا، جب پٹنے لگا تو قرآن سامنے لے آیا۔ یہی دنیا، ارے میاں جگہ جگہ تم ماتم و مجلس کی بات لے آتے ہو جہاں خود پھنستے ہو، کیا تم نے ماتم کے پیغام پہ عمل کیا؟ جو حسین پہ ماتم کرتا اس ہاتھ سے کسی ظالم کے دربار میں نوالا بنا کے نہیں کھاتا ہے۔ امام حسین کا ماتم اور ہاتھ سے ظالم کے دسترخوان پہ گول گول نوالا بنا کے کھایا جائے، یہ ممکن ہے؟ جس نے یا حسین کہا ہو جس ہاتھ سے، میں تو یہی پلٹ کے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ذوق سماعت کے حوالے مولا قبول کر لے، تمام مرحومین کے لیے آپ نے مجلس کی، مجلس قبول۔ بھائی کیوں کہتے ہیں آپ کہ ایک ضربت مولا علی کی یوم خندق، ذرا یاد رکھیے گا، ایک ضربت مولا علی کی یوم خندق ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ کیوں بھاری ہے؟ مولا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ اس لیے بھاری ہے کہ اللہ کے لیے تھی، دکھاوے کے لیے نہیں تھی، اللہ کے لیے تھی، ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی۔ تو علی کی ایک ضربت اگر عبادت ثقلین پہ بھاری ہو تو امام حسین کے لیے، امام حسین کی معرفت کے ساتھ ایک ماتم 1000 دکھاوے پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک ماتم حسین کے لیے ہو، پاک ہاتھ سے ہو، اس ہاتھ کے اندر جو خون ہو یہ یتیموں کے لوٹ کے مال کا نہ ہو، اور اس ہاتھ کے اندر جو خون ہو یہ گوشت و پوشت جو بنا ہوا ہو یہ یتیموں کے لوٹ کا نہیں ہو، یہ کمزوروں کے لوٹ کا نہیں ہو، کیونکہ امام حسین نکلے تھے یہ کہہ کہ بھائی جنت کی بات کون کرے گا۔ میں ابھی جہاں سے گفتگو شروع ہوئی میں سب کو نتیجہ دوں گا، آپ ذہین ہیں، آپ کے ذہنوں میں بات موجود ہے، اور میں آپ نے کہ امام حسین جنت کی بات کون کرے گا؟ جو سردار جوانان جنت ہوگا۔ بھائی جنت کا قانون کون بیان کرے گا؟ جو سردار جوانان جنت ہوگا۔ آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں تو ملک کا ویزا وہاں کے کنڈیشن میں ملتا ہے، اپنے علاقے کے بہت بڑے آدمی ہوا کریں، نہیں ہم رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ کرتے ہیں، آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، یا لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے کہیں اگر، تو جس ملک میں جا رہے ہیں وہ رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے۔ بڑی مہنگی گاڑی ہے میرے ملک میں، کہا کہ اس ملک میں آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ ہوگی، یہاں رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہوتی ہے، یہاں اس گاڑی کو چھوڑ کے آنا پڑے گا کیونکہ آپ میرے ملک کا ویزا لے رہے ہیں۔ تو حسین کی جنت ہے، حسن حسین سردار جوانان جنت ہے، حسین بتائیں گے جنت میں کیسے آؤ گے۔ امام حسین نے کیا کہا؟ مولا فرماتے ہیں، علماء کو مکے میں جمع کر کے فرماتے ہیں، وہ حج کے زمانے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کے سنت میں تو ایک ہی چیز باقی رہ گئی، نماز تو ہو ہی رہی ہے، تو نماز کی لڑائی کہاں کی مولا نے؟ یہ بار بار نماز کیوں لے کے بیچ میں آتے ہو؟ مولا نے نماز کے لیے لڑائی کہاں کی؟ یہ تو بار بار جو لوگ یہ کہتے ہیں نماز افضل کا زاداری افضل، نماز افضل کا زاداری افضل، ان کے لیے میں ایک جملہ کہوں، نہ ان کے لیے نماز افضل ہے نہ زاداری افضل ہے، ان کے لیے یا پاؤنڈ افضل ہے یا ڈالر افضل ہے، ان کے لیے یا پاؤنڈ افضل ہے یا ڈالر افضل ہے۔ کیا دو آنکھ میں موازنہ ہو سکتا ہے کہ کون افضل کون مفضول؟ دونوں آنکھیں، ایک عزاداری ہے ایک نماز ہے۔ یہ کہاں کی مثالوں کو کہاں ملا کے لوگوں کو گم کر رہے ہیں، یہ کہاں کی باتوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ غور فرمایا آپ نے؟ اب سنیے جو میں اب امام حسین نے کیا کہا وہ سنیے۔ مولا مکے میں علماء کو جمع کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، مولا یہ فرماتے ہیں، اور میں آپ نے مولا کہتے ہیں کہ رسول کی سنت میں صرف ایک چیز باقی رہ گئی وہ ہے نماز۔ تو پھر آپ نکلے کیوں؟ کہا کہ میں یتیموں کا حق دلانے نکلا ہوں، دولت ایک خاندان میں جمع ہو گئی ہے، میں دولت کو عوام میں تقسیم کرنے نکلا ہوں۔ حسین تو نکلے تھے کہ دولت کو عوام میں تقسیم کرو، یہاں سارے ملک کی دولت مار کے سوئس بینک میں جمع کر دو، سارے وقف کی دولت مار کے ایک خاندان میں جمع کر لو۔ مولا نکلے کہ عوام میں تقسیم کرو، کمزوروں تک پہنچاؤ۔
کمزور اپنے حق کے لیے بلبلا رہے ہیں. اور فرمایا آپ نے, مولا کہتے ہیں میں نکلا ان کا حق دلانے کے لیے. اب مولا کہتے ہیں, یہ جملہ سنیے, اور تم دین کے لیے ایک تماچا کھانے کو تیار نہیں ہو. دیکھیں بریانی کھانے کو سب تیار ہے دین کے لیے. دیکھیں میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا اور ریلیکس کر دیں کہ بریانی کھانے کو سب تیار ہیں, دین کے لیے مار کھانے کو تیار ہو. اگر دین کے لیے تیار ہو تو جنت میں جاؤ گے, اگر دین کے تیار نہیں ہو تو تمہاری بریانی یہاں بھی بنے گی وہاں بھی بنے گی. صلوات بھیجے محمد. مولا نے کہا تم دین کے لیے ایک تماچا کھانے کو تیار نہیں ہو اور جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہو. صرف یہ نہیں کہ بریانی کھا کے جنت میں چلے جائیے گا, ہاں اگر دین کے لیے تماچا کھاتے ہیں تو یہاں کی بریانی بھی لذیذ وہاں کی بھی لذیذ, اور دین کے لیے اگر مار کھانے کو تیار نہیں ہیں تو یہاں بھی بریانی بننے والی ہے وہاں بھی بریانی بننے والی ہے. جب ہم قربانی بھول جائیں گے, جب ہم ایثار بھول جائیں گے, جب حسین کے نام کے اوپر جان دینا ہم بھول جائیں گے. اور فرمایا آپ نے کربلا سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا, ایک چیز سیکھی, وہ کیا؟ اکیلے رہو لیکن جھکو نہیں. سبحان اللہ. اکیلے رہو, ظالم کے سامنے جھکو نہیں. ہزار بہانے بنا کے جھک مت جانا. بیٹا بیٹی خاندان یہ دھوکے دھڑی مت کرنا. کیا تمہارا بیٹا حسین کے بیٹے سے زیادہ پیارا ہے؟ تمہارا بھائی حسین کے بھائی سے زیادہ پیارا ہے؟ یہ کہاں کا بہانہ بناتے ہو؟ بہانہ بنانے والے تو ایک سے ایک مل گئے. ہاں کعبے سے بڑی محبت ہے, کعبہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. وہ کعبہ نہیں تھا, وہ ظاہر میں کعبہ تھا, دل میں یزید کا رعب بیٹھا ہوا تھا. کعبے کی طرف گھومنا تو بہت آسان ہے, ایئر کنڈیشن ٹینٹ میں گھومنا بہت آسان ہے. بہانے کے لیے فوراً عزت قوم. جب قوم کے دو چار بڑے بے ایمان پکڑے گئے تو عزت قوم, اور غریب بیچارہ پریشان ہو رہا ہے تو قوم کی عزت کہاں گئی؟ تم نے بے ایمان کو قوم میں شامل کر لیا. بے ایمان کو نکال کے پھینکو, بات ختم. عزت قوم, ظلم کو چھپانے کے لیے عزت قوم. ارے قرآن تو یہاں تک کہتا ہے, 3-4 باتیں نکلی, قرآن تو یہاں تک کہتا ہے. ایک طرف ذرا غور کیجئے, جوان مجمع ہمارے سامنے موجود ہے. ماں باپ کا احترام, ماں باپ کی عزت قرآن کس طرح سکھا رہا ہے. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر ماں باپ بڑھاپے کی بنا پہ, تو اوف ہے نا بھائی, سب آپ کے نظروں میں ہے, اوف تک نہ کہو, اتنی عزت کی بات کرتا ہے. لیکن وہی قرآن پھر اس کا دوسرا تیور دیکھیے. یاد رکھیے کہ جو میں نے قرآن کی ایک آیت بہت مفہوم ہے, یہیں سے میں نے شروع کیا. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے 2-4 نتیجہ دے کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا. آپ خود بافہم ہیں, آپ خود علم و ذوق رکھتے ہیں. ایک آیت میں کئی مطالب ہیں, ایک لیکن قرآن کی ایک آیت سے مطلب نہیں نکلتا. قرآن خود کہہ رہا ہے یفسرہم بعضہم بعض, بعض آیت کی تفسیر کرتی ہے. ایک آیت سے مطلب نہ نکالیے گا, بعض آیت کی تفسیر کرتی ہے. اگر آپ نے صرف سی کہہ دیا تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, سی ایچ کہہ دیا تب کچھ اور سمجھ میں آئے گا, لیکن CH4 کہیے گا تو میتھین سمجھ میں آئے گا. ایچ کہا کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا, ایچ کے بعد 2 کہا تو لگے گا کچھ ہے, او کہہ دیا تو واٹر ہو گیا. 2500 فارمولے ہیں, مولیکولر بھی ہے, اسٹرکچرل بھی ہے, ملا کے نتیجے نکلتے ہیں. اچھا ملا کے نتیجے بھی نکلتے ہیں اور ملا کے ٹیسٹ بھی آتا ہے. وہی گوشت آپ کیا ایک ہی دکان سے دونوں نے گوشت لیا, آپ کیا گوشت کھایا, ان کیا کھایا, ارے بھائی آپ کا بڑا اچھا تھا, کہا کہ حضور نہیں معلوم, اس سے ہم نے تھوڑا سا مسالہ الگ سے ملایا تھا. تو وقت کے لحاظ سے ہم لوگ بھی مسالہ ملا دیتے ہیں کہ کہاں پہ کتنا مسالہ ملانا ہے کہ ٹیسٹ بڑھ جائے, ہے کہ نہیں, یہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہاں کے اوپر یہی ہے, مقصد یہ ہے کہ وہی قرآن. دیکھیے یہ ایران کا یہ اسلام کا فنڈامنٹل رائٹس, اسلام کا ہیومن رائٹس, اسلام کا سوشل جسٹس, اور میں اپنے اسلام کا مانو ادھیکار. غور کیجیے اس آیت کے اندر میں. اب قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے, یہ ہے اللہ, جو اللہ اپنے حق کو اٹھا سکتا, بندے کے حق کو نہیں اٹھاتا. دنیا کا نیتا وہ ہوتا ہے جو بندے کو مار دو میری کرسی بچی رہے. اللہ میرا حق اٹھ جائے, بندے کا حق نہ اٹھے. دیکھیں 3 بات بہت سی نکل گئی, اب اس کو بھی میں روک کے یہاں پہ کہوں گا جب بات آ گئی. اللہ وہ ہے اور وہی اللہ والے ہوتے ہیں, میرا حق اٹھ جائے, بندے کا حق نہ اٹھے, یہ ہے اللہ. اور پولیٹیکل لیڈر کیا ہے,
سب تباہ ہو جائے، ملک تباہ ہو جائے، میری کرسی بچی رہے. یہ ہے پولیٹیکل لیڈر. اب کس کے دربار میں جانا ہے یہ سوچ لے، اللہ کے دربار میں یا بے ایمان کے دربار میں. یہ سب پہلے سوچ لے. اگر سمجھ میں آ گئی تو بات بالکل کلیئر ہے. وہی اللہ جو اسلام کے بارے میں، جو ماں باپ کے بارے میں اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو، غور فرمایا آپ نے. لیکن وہی اللہ کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ تمہارے عدل کے خلاف چلے جائیں تو ان کی بھی بات نہ مانو. دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن عدل کو اتنی اہمیت قرار دیتا ہے کہ تمہارے ماں باپ جن کے لیے اوف تک نہ کہو، لیکن عدل کے خلاف جائے تو ان کے خلاف بھی کھڑے ہو جاؤ. تو جب ماں باپ کے خلاف عدل کے معاملے میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ 2 پیسے کے چیئرمین اور بے ایمان کیا ہوا کرتے ہیں؟ سارا آواز بھیجیں. دین کے اوپر کسی کو حاوی مت ہونے دیجئے. شریعت کے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا. جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ شریعت کی پیروی کیجئے، تو جب اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے شریعت کی پیروی کیجئے، جو اللہ کا حبیب ہے تو امریکہ کا حبیب شریعت کے اوپر کیسے ہو جائے گا؟ یا حبیبی کر کے جھومتے ہیں نا، سب دیکھا ہے یا حبیبی کیسے جھومتا ہے، گردن ہلاتا ہے یا حبیبی ہے. تو تم اپنے حبیب کے لیے کیسے کھسک جاؤ گے؟ ہمارا یہی کہنا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو کہ آپ شریعت کی پیروی کیجئے تو ہم آپ شریعت سے اوپر کیسے ہو جائیں گے؟ ہم آپ دین سے اوپر. اس کے بعد جب پیغمبر اسلام کی حدیث تمام فرقوں نے اس کو تسلیم کیا، تمام فرقوں نے پیغمبر اسلام کی حدیث کو تسلیم کیا کہ جب حضور رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ہماری حدیث بھی قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو، ہماری حدیث بھی قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو. جسے سبھی نے قبول کیا. ہماری حدیث بھی اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو رسول اللہ نے کچھ نہ کہہ کے سب کچھ کہہ دیا. کیا کہا؟ اگر ہماری حدیث بھی قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو. یعنی رسول اللہ نے کچھ نہ کہہ کے سب کچھ کہہ دیا. کہا کہ جب میری حدیث بھی قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو، تو کسی مفتی کا فتویٰ کیا رہ جاتا ہے؟ کسی ذاکر کی تقریر کیا رہ جاتی ہے؟ کسی شاعر کا شعر کیا رہ جاتا ہے؟ کسی کا عقیدہ کیا رہ جاتا ہے؟ جب رسول کی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو. کسی کا عقیدہ اگر قرآن سے ٹکرا جائے اسے بھی دیوار پہ مار دو. کوئی آ کے ممبر سے یہ نہ کہنا شروع کر دے میرا عقیدہ ہے. ارے آپ کا عقیدہ ہے تو قرآن کے خلاف ہوگا. میرا شعر ہے، میرے شعر کا خون نہ ہو. ارے بڑا اچھا شعر پال لیا اپنا، یہی شعر کل آپ کا خون کر دے گا. ہے آپ نے ایسا شعر پالا کیوں؟ وہ شعر کل آپ کا خون کر دے گا. ایک شعری ہے درندہ ہے، جو شریعت کے خلاف شعر ہے وہ درندہ ہے. صلوات بھیجیں. 2 پیسے کے لیے دین کو مذاق بنا دیا. 2 باتوں کے لیے دین کو میرا عقیدہ ہے، میرا شعر ہے، میری تقریر ہے، میرا مفتی، میرا نیتا، میرا یہ، میرا رہبر، میرا فلاں. ارے کیا ہوتا ہے آپ کا؟ کیا ہوتا ہے اگر قرآن کے خلاف میں کچھ نہیں ہے؟ قرآن میں سب کچھ موجود ہے. الانبیاء تابوت بھی ہے. دیکھو کہ تب تو ایسا وسیلہ لگاؤ گے تب تو عزیزان گرامی ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے لوگ اپنی باتوں کو، اپنا مال بیچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنا ڈپلیکیٹ سامان بیچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم دین کے اندر ان چیزوں کو داخل نہیں ہونے دیں کہ جو چیزیں حدیث کے، قرآن کے، مولا امام حسین کے، حسین نے قربانی دی. عزاداری امام حسین نے قربانی دی. عزادار امام حسین بتائیں گے جنتی کون ہے. سردار جوانان جنت بتائے گا جنتی کون ہے. وہ بتائے گا جنتی کون ہے. جنت کا قانون کیا ہے. وہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ ایک مولوی صاحب تھے ایران میں، وہ ہر جگہ تقریر میں صرف جنت کی بات کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا حضور جہنم کی بات کر لیا کیجیے. جب آئے تقریر میں جنت کی بات، کہا حضور تھوڑا جہنم کی بات. کہا کہ دیکھو بھیا تم لوگ کوئی جنت میں جاؤ گے نہیں، یہیں سنا دیتے جہنم خود دیکھ لو گے. کوئی چیز کو جنتی نہ بنا دیجئے. دین امام حسین نے کہا، معصومین نے کہا تو شرائط کے ساتھ کا کنڈیشن بیان کیجئے. ضرور کہا کہ وہ آدمی جنتی ہے، لیکن شرطہا و شروطہا یہ کہا. اس لیے کہ اس کو ہم اپنی دوسرے انداز میں کہتے ہیں آدھا سچ ہمیشہ جھوٹ سے بدتر ہے. آدھا سچ ہمیشہ جھوٹ سے بدتر ہے. یقیناً آنسو ہی بخشوائے گا. ہم بہت بڑے نمازی پرہیزگار ہو، اگر امام حسین کے نام پہ روتے نہیں ہیں تو نہیں بخشے جائیں گے.
لیکن آنسو شرط کے ساتھ ہے. 2 آنسو بہ رہے تھے جب جناب زینب آئی ہیں کوفے میں. 2 آنسو بہ رہے ہیں, یاد رکھیے گا, 2 آنسو بہ رہے ہیں. سید سجاد آئے ہیں, 2 آنسو بہ رہے ہیں. ایک آنسو کوفی کے بہ رہے ہیں, ایک آنسو مختار کے بہ رہے ہیں. آنسو دونوں ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے وہ آنسو نہیں ہے. جناب زینب نے خود کہا اگر سب رو رہے ہو تو میرے بھائی کا قاتل کون ہے؟ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے, ہمارے ابھی تاریخ ہے. آنسو دونوں بہ رہے ہیں. کیسے پتا چلے گا حسینی آنسو کون ہے, کوفیوں کا آنسو کون ہے؟ مختار والا آنسو کون ہے, کوفیوں کا آنسو کون ہے؟ جو مظلوم کو دیکھ کے صرف روئے وہ کوفی, جو مظلوم کو دیکھ کے روئے بھی اور ظالم سے بھڑ جائے وہ حسینی. سلامات بھیجیں. وقف کی زمین بک رہی ہے, امام باڑہ بک رہا ہے, مولا اربوں کا زداری کا مال بک گیا, مولا. ارے تم نے بیچنے والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تعلقات تک نہیں توڑے. کون کہتا ہے جا کے کسی کو مارو, قانون کے خلاف ایک تماچا مارنا؟ لیکن ہم اپنے تعلقات توڑ سکتے ہیں. اس کا جانا آنا حرام, اس کے گھر کے اندر انٹر کرنا, کوئی قسم کا پروگرام غاصب کے گھر میں جانا حرام. کسی آیت اللہ سے پوچھ لیجیے آپ. اور اگر آیت اللہ سے نہ پوچھیے تو عقل بھی تو ایک چیز ہوتی ہے حضور. دیکھیے 2-3 باتیں نکل گئی, میں کوشش کر رہا ہوں سب کو جمع کر کے آپ کو نتیجہ آپ تک پہنچا دوں مختصر وقت میں. اگر کوئی باتیں کتاب میں نہ لکھی ہوں تو کیا عقل نہیں ہے انسان کو سمجھنے کے لیے؟ اگر جناب ابو طالب کے بارے میں کتاب میں کچھ نہ لکھا ہوتا تو عقل کافی نہیں ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ جب ابو سفیان ایسا بھگوڑا مسلمان ہو سکتا ہے تو ابو طالب ایسا قربانی دینے والا مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جو زندگی بھر رسول اللہ کے خون کا دشمن رہا, آخر میں بھی اندھا ہو چکا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی اور تو نہیں بیٹھا ہوا ہے اس مجمع میں. ہم لوگ کے خلاف بھی بہت جگہ پلاننگ ہوتی ہے, کوئی اس پارٹی کا آدمی تو نہیں ہے, لیکن خبر باہر نکل ہی جاتی ہے کیا پلاننگ ہو رہی تھی. تو اندھے سب بیٹھ کے اندھے تو بحث کر رہے تھے, کوئی اور تو نہیں ہے اہل بیت سے, بنی ہاشم سے. تو بہت دن کے بعد سے حکومت آئی ہے گیند کی طرح کھیلنا. نتیجہ ہوا خود گیند کی طرح پیٹے جا رہے ہو. حکومت کو گیند سمجھ کے کھیلو, یہی ہوا نتیجہ. تو ابو طالب کا یہ کردار نہیں بتا رہا ہے, کوئی روایت نہیں ہو تو کیا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار نہیں بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان تھے؟ ہم لاکھ اپنے بیٹے کو بھتیجے کو چاہتے ہوں, انسان لاکھ بھتیجے کو چاہتا ہو دل و جان سے, لیکن ذرا سا بیٹے کی منزل آ جاتی ہے, تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی طرف چلا جائے, یا کم سے کم برابر مانے, چلیے دونوں برابر رہیں گے. یہاں تو عجیب بات ہے, 3 سال لگاتار یہی کوشش, بیٹا مر جائے بھتیجا بچ جائے. ایک دن ہوتا ہے, ایک دن بیٹا بچ جائے, ایک دن بھتیجا بچ جائے, ہوتا یہی, ایک دن بیٹا بچ جائے, ایک دن بھتیجا بچ جائے, ایک دن بیٹا بچ جائے, ایک دن بھتیجا بچ جائے, تو سمجھتے برابر ہے. یہاں تو عجیب بات ہے, بیٹا مر جائے بھتیجا بچ جائے, بیٹا مر جائے بھتیجا بچ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے لگاتار؟ تو معلوم ہے کہ یہ بیٹا بھتیجا نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے. یہ ابو طالب کا عقیدہ ہے. بیٹا یہ بتا رہے ہیں امامت نبوت میں قربان ہوتی رہے گی. یہ خود نبی مان رہے ہیں کہ یہ بھتیجا ہے, اور میں بھتیجا, یہ بیٹا, بھتیجا نبی ہے, یہ امام ہے. اب گھر میں جو تربیت ہوتی ہے, دیکھیے ڈی این اے ٹیسٹ فیل کر جائے گا لیکن کردار فیل نہیں کرتا. اب جس گھر میں روز لوٹ پاٹ کی بات ہوگی وہاں بیٹا لٹیرا پیدا ہوگا. جہاں ثقیفہ میں جو بنے گا وہ لٹیرا ہی تو ہوگا, جو غدیر میں بنے گا وہ مولا ہی ہوگا, کھلے میدان میں وہی بات کرے گا, ہے کہ نہیں؟ تو سیدھی سی بات. تو جس گھر میں روز لوٹ پاٹ کی بات ہوگی وہاں بیٹا لٹیرا بنے گا. لیکن جس گھر میں روز یہ ہو رہا تھا کہ بستر بدل بدل کے سلایا جا رہا تھا, تو وہاں کے اوپر جب رسول اللہ نے مولا علی کو کہا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے یا لیٹ جائیے, اس میں ذرا اختلاف ہے, سوئیے لیٹیے, خیر یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی, وقت بھی کم ہے, لیکن سو جائیے یا لیٹ جائیے, یہی کہا نا, سویا کہا, سونا کہا یا لیٹنا کہا, یہ 2 لفظ. لیکن چلیے یہ تو طے ہے کہ بستر پہ آنے کی بات ہوئی. تو مولا علی نے کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. دیکھیے ایک بات میں کہہ دوں, جو پہلے دنیا والے آخرت والے کو کیسے پہچانیں گے؟ جو پہلے کمیشن مان لے وہ دنیا والا, جو مقصد کی بات کرے وہ آخرت والا.
جب امیر شام نے عمرو عاص کو بلایا کہ علی کا مقابلہ ہے، صفین میں چلو، تم ساری کو ضرورت پڑے گی، کچھ نہ کچھ تو مکاری ہوگی تو ضرورت پڑے گی، تو اس نے کہا کہ بتاؤ ہمیں کتنا پیسہ دو گے؟ جو پہلے کمیشن مانگ لے وہ دنیا والا، جو مقصد کی بات کرے وہ اللہ والا۔ عمرو عاص نے امیر شام کو کہا کیا دو گے؟ اس نے کہا 10,000 درہم۔ وہ کہتا ہے اتنا بڑا کام، اتنی چھوٹی سی اجرت 10,000؟ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا 1 سال کا پورے مصر کا ٹیکس۔ وہ کہتا ہے اتنا چھوٹا سا کام، اتنی بڑی اجرت؟ تو عمرو عاص کہتا ہے امیر سن، تو مجھے علی کے مقابلے میں لے جا رہا ہے، میں ایمان بیچ رہا ہوں اور تو یہ بھی نہیں دے گا؟ یعنی باطل نے خود طے کر دیا جو علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ ایمان بیچ کے آتا ہے۔ تو جو پہلے اجرت مانگ لے وہ جو کمیشن مانگ لے وہ دنیا والے سب دنیا دار تھے۔ لیکن جب رسول اللہ نے مولا علی کو کہا یا علی بستر پہ لیٹ جائے تو کہا کیا دیجیے گا؟ کہا آپ کی جان بچ جائے گی۔ باپ کی تربیت یاد آ گئی، باپ بھی تو اس لیے لٹاتے تھے ابو طالب کہ جان بچ جائے۔ اور ایک بات اور طے کر دیا۔ وہ کیا طے کیا؟ وہ یہ طے کیا، غور فرمایا آپ نے، کہ رسول کے بستر پہ سونے سے رسول کی جان بچے گی۔ جو ساتھ جا رہا ہے وہ جان نہیں بچا رہا ہے، جو ساتھ جا رہا ہے وہ اپنی جان بچا رہا ہے، جو بستر پہ سو رہا ہے وہ رسول کی جان بچا رہا ہے۔ صلوات بھیجیں۔ جو ساتھ جا رہا ہے وہ اپنی جان بچا رہا ہے، جو بستر پہ سو رہا ہے وہ رسول اللہ کی جان بچا رہا ہے۔ تو یہ تربیت نہیں بتا رہی ہے، کتاب میں کچھ نہ لکھا ہوتا تو یہ تربیت بتا رہی ہے کہ نبی اور محمد اور علی بھتیجے اور بیٹے کی بات نہیں ہے۔ یہ بات کس چیز کی ہے؟ یہ کس چیز کی بات ہے؟ یہ عقیدے کی بات ہے، یعنی ابو طالب مسلمان۔ اسی طرح دوسرا ایک فقہی مسئلہ میں بیان کر دوں آپ کی خدمت میں، تو کوئی فتویٰ نہ بھی ہو تب بھی غاصب کے گھر میں جانا حرام ہے، یہ تو کلیئر سی بات ہے نا۔ کوئی عبادت قبول نہیں ہے، غاصب آیت اللہ خمینی کا فتویٰ ہے کہ تحریر الوسیلہ میں جس گھر میں ایک اینٹ بھی حرام پیسے کی ہو اس گھر میں نماز باطل۔ تو نماز بھی عبادت، مجلس بھی عبادت۔ صلوات بھیجیں۔ اب کچھ لوگوں کو غاصب کیا جا کے لفافہ پکڑنا ہے تو ان کے لیے دلیل وہ لاتے ہو، سنیے ہم سے۔ جناب زینب نے بھی تو یزید کے بنائے ہوئے گھر میں، دیے ہوئے گھر میں، تو غاصب دیکھیے اپنا غاصب سے تعلقات نہ ٹوٹے، اپنے غاصب سے تعلقات نہ ٹوٹیں، چاہے امام کی عصمت پہ آنچ آ جائے، یہ ہے کمال۔ ارے جاہلو، جناب زینب کیا قید خانے میں نماز، اگر ہم لوگ بھی جیل گئے تو کیا جیل میں نماز جو باطل ہو جائے گی؟ جیل میں نماز غلط ہو جائے گی؟ جناب یوسف قید خانے میں تھے، نماز غلط ہو جائے گی؟ ہمارے امام 7ویں امام 14 سال قید خانے میں رہے تو نماز باطل ہو جائے گی؟ تو جیل کی نماز غاصب کے گھر کی نماز نہیں کہلاتی ہے۔ اور پہلی بات، یزید کے باپ کا تھا کیا جو اسے اپنا کہے؟ یہ سب تو علی والوں کا تھا۔ صلوات بھیجیں۔ زبردستی عزاداری کے اوپر ایک یزید نے اہتمام کیا۔ رہے یزید کون ہوتا ہے کرنے والا، اور معاویہ کون ہوتا ہے کرنے والا؟ صرف ایک غاصب کے گھر میں جانے کے لیے علماء کے اس فتوے کو کاٹتے ہو تم۔ یہ ان کا حق تھا، یہ کانٹریکٹ تھا، اور کچھ نہ ہوتا تو یہ ان کا حق ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا حق ہے، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا حق تھا جو معاویہ اور یزید نے جمع کیا تھا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ یہ تو فدق کے ایک ٹکڑے کا حق تھا۔ کیوں ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں؟ ظالموں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تعلقات جڑے ہوئے ہیں پرانے، اور ظالموں کے ہاتھ میں کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو سناؤں گا، پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن سن لیجیے۔ تو سارے علماء کا بتا، اگر کچھ نہ ہو تو یہ اتنا کافی ہے۔ وہ کیا کافی ہے بھائی؟ وہ اتنا یہ کافی ہے کہ شرعی مسئلہ آیت اللہ خمینی کا حکم ہے، جس گھر میں ایک اینٹا بھی، یہی جملہ ہے تحریر الوسیلہ میں، اور جس سے پورا گھر لوٹ کی زمین پہ بنا ہو، اینٹا گٹی سریا چھڑ جو آپ کہتے ہیں، چونا، سب لوٹ کا ہو، اور چونا گھر میں لگا ہو کسی کو چونا لگا کے، تب تو اور زبردست ہے، سونے پہ سہاگا۔ کہاں کی بات ہے؟ کیوں دین کو، ظالموں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ غور فرمایا آپ نے، امام حسین نے ایک چیز سکھائی، لا
اقبال نے کیا کہا؟ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، مدرسے کا پڑھا ہوا اللہ ہم بھول سکتے ہیں جو بورڈ پہ قلم کے سیاہی سے لکھا جاتا ہے؟ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے خون سے جو اللہ لکھا ہے وہ فرش عزا پہ سیکھ کے ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیں۔ اور کوئی مسئلہ نہ ہو تو ایک مسئلہ تو ہی ہے، لوٹا اپنا، لوٹا بھی لوٹ کا نہیں ہے، لوٹا لوٹ کا نہیں ہے، اپنا لوٹا ہے، پانی اپنا، جگہ اپنی، ہاتھ پیر اپنا۔ وضو کیا، پانی بہا، وضو کا بہتا پانی بھی غصبی زمین پہ نہ جائے، وضو ہو گیا، لوٹا میرا، پانی ہمارا، سب کچھ میرا، لوٹے کا پانی غصبی زمین پہ نہ جائے۔ اسلام دیکھیے کیا ہے، لوٹے کا وضو کا پانی غصبی زمین پہ نہ جائے تو کیا وضو کرنے والا مولوی غصبی زمین پہ نماز پڑھا دے؟ کہاں کی بات لوگ کرتے ہیں جناب؟ روایت نہ بھی ہو تو عقل کافی ہے بات کو سمجھنے کے لیے، عقل کافی ہے بات کو جاننے کے لیے۔ زبردستی توجیہ نہ کریں، غلطی ہے تو اپنی غلطی ہم ایکسیپٹ کریں، اپنے عبادات کو بچائیں، اپنی عزاداری کو بچائیں۔ جناب زہرا زندگی بھر غاصب کے خلاف لڑتی رہیں، اور جناب زہرا آتی ہیں، جناب زہرا آتی، کوئی نہ آئے، تنہا ایک آدمی مجلس کرے گا جناب زہرا آئیں گی، لیکن جناب زہرا غاصب کے گھر میں نہیں آتی ہیں۔ جناب زہرا ہر غاصب کے گھر میں آ جائیں گی، کیا سمجھ لیا ہے؟ اس لیے بے زبردستی غاصب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوگ کہیں کی بات کو کہیں لا کے پورا دین برباد کر دیتے ہیں، پورا مذہب برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بات کہیں اور کی نکالتے کہیں اور ہیں، وہ بات کہیں اور کی ہے، اب نکالنا کہیں اور۔ آغا خامنہئی نے اسی عزاداری کے بارے میں ایک جملہ کہا، انہی حدیثوں کے سہارے سے کہا کہ جو مولوی ذاکر خطیب مداح آنے کے پہلے طے کر لے اس کو بلانا حرام، جو طے کر لے آنے کے پہلے، تو حضور فلاں نے کون، میر حسن میر کون ہے، نہیں ہم تو کسی کو جانتے وانتے نہیں، ہم تو اپنے ہی چکر میں کافی رہتے، چھوڑیے ان باتوں کو۔ لیکن اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ آج جب مٹی بک رہی ہے قبر حسین کی تو بڑا ہنگامہ ہوا، کچھ نہیں ہوا، اس کے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ سنیے، یہ بتائیے کہ جیسے یہاں کی مٹی ویسے کربلا کی مٹی، لیکن کربلا کی مٹی افضل کیسے ہوئی؟ اس میں خون حسین ملا۔ کربلا کی مٹی افضل کیوں ہے ساری دنیا کی مٹیوں سے؟ اس میں امام حسین کا خون ملا۔ تو افضل کون ہے، مٹی یا خون؟ اگر اس میں کربلا کی مٹی میں امام حسین کا خون نہ ملتا، جیسے سب مٹی ویسے وہ مٹی، لیکن حسین کے خون نے، خون حسین نے اس مٹی کو افضل کر دیا۔ غور ہے؟ تو جب خون حسین کی تجارت ہو گئی تو مٹی کی ہونے میں کیا دقت تھی؟ یہ سب خون حسین کا اور ذکر حسین کی تجارت کرنے والے۔ اچھا، قیمت طے ہوتی تھی، آیت اللہ خامنہئی کا فتویٰ غلط کیسے ہے یہ بتائیے؟ اور فتویٰ ہوگا جس سے آدمی نے تنہا دنیا کے ظالموں کا مقابلہ کر لیا، کہاں کی لوگ باتیں کرتے ہیں اور کہاں کی باتیں لے کے آتے ہیں، جو اپنے کردار کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا بیچ کے لوٹ کے کھا لیا، جو ان کے خلاف زبان کھولتے ہیں، جو شیعت کی عزت بنے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے حق بھی اسی کو ہے بولنے کا کہ جو عزت بڑھاتا ہے، ہم آپ بولیں گے تو برا کہا جائے گا۔ آیت اللہ خمینی نے امامے کی عزت بڑھائی تو انہیں حق ہے کہنے کا کہ درباری مولویوں کے سر سے امامہ کھینچو۔ ہم آپ نہیں کہہ سکتے۔ آیت اللہ لفظ، آیت اللہ لفظ کس ورڈ، کس لینگویج کا ہے؟ عربی کا ہے، لیکن اتنا زیادہ استعمال ہوا، ایک آدمی نے اس لفظ کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی۔ اور فرمایا آپ نے شہید عربی کا اتنا استعمال ہوا کہ ہندی میں بھی شہیدی استعمال ہو رہا ہے، ہر جگہ سے شہیدی۔ کچھ الفاظ کو کچھ لوگ اتنی عزت دیتے ہیں، یہ عزت صرف چاپلوسی سے نہیں، قربانی سے۔ آپ جانتے ہیں لفظ آیت اللہ، آپ کے علم میں پڑھے لکھے لوگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ویبسٹرس کی ڈکشنری میں ہر سال کچھ لفظ ایڈ ہوتا ہے، اور جوڑے جاتے ہیں اس کے اندر، اس میں جو ایڈ ہوا ہے اس میں آیت اللہ ایڈ ہوا ہے۔ اب کیا کہ آیت اللہ نے، اس لفظ نے اتنا مضبوط نشان دکھایا، ہر جگہ درباروں میں جا کے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے تھے، اڑ گئے، اللہ والے تھے، جس کے لیے BBC نے لکھا ہے کہ دس اولڈ مین ڈیفیٹڈ ویسٹرن لیڈرز 30 ایئرس کنٹینیوسلی۔ کسی نے آج تک ویسٹرن لیڈر کو 30 سال تک نہیں ہرایا۔ کس نے ہرایا؟ قال امام جعفر صادق، قال امام محمد باقر، قال امام علی النقی۔ ارے قال امام جعفر صادق کہو گے تو ظالم کا منہ کالا کرو گے۔ یہ آپ اٹھا کے دیکھیے، آج بھی آئی پلیئر پہ وہ ان لوگوں کے علم و تقوی اور ایمان نے، آغا خامن انہوں نے امامے کی عزت بڑھائی، ان لوگوں نے دین و شیعت کی عزت بڑھائی،
ان لوگوں نے اصل یا علی مدد کی عزت بڑھائی کہ یا علی کہہ کے، یہاں تو یا علی کہہ کے کہ بے ایمانوں کے دربار میں بیٹھ کے تعریف کرتے ہیں، اس آدمی نے یا علی کہہ کے۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو سپر پاور سے کیسے لڑیں گے؟ ہم کہیں کہاں کی باتیں کرتے ہو، آؤ بیٹھو چائے پیو، دوسری بات کرو، آؤ بیٹھو چائے پیو۔ ارے امام آئیں گے تو کہاں لڑیں گے؟ ارے ابھی تو ان کا جواب لاؤ پہلے۔ جب امام کے غلام نے 70 سال میں کسی نے سپر پاور کو اس طرح نہیں مارا امریکہ اور اسرائیل کو جیسے آقا خامنہئی نے مارا، تو جب غلام ایسے مار سکتا ہے تو آقا آئے گا تو نہ معلوم کیا کیا کر لے گا۔ تو شک کس بات کے اوپر ہے بھائی؟ تو ان لوگوں نے آیت اللہ لفظ انگلش کی ڈکشنری میں ہے، اتنا نام بڑھ گیا اس کا کہ آیت اللہ آف میڈیسن، آیت اللہ آف فزکس، آیت اللہ آف کاسمولوجی، آیت اللہ آف ایسٹرونومی، حتیٰ کہ اس نے کہا آیت اللہ آف ریسلنگ۔ اب لوگوں کو آیت اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، یعنی جو اپنے فیلڈ میں ٹاپ ہوتا ہے اس کو آیت اللہ کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں آیت اللہ۔ صلوات بھیجیں۔ ہم ذرا ان حقائق کو سمجھیں، ان لوگوں کے یہ دین اور مذہب کو لے کے آگے بڑھنے والے افراد، عزاداری کی قیمت ہم طے کر لیں، اس کی قیمت 500 روپیہ، اتنا میٹل لگا ہے، اس کی قیمت 600 روپیہ، تو ذکر حسین کی قیمت یہ 700 روپیہ، یعنی پہلے اگر ہم نے طے کر لیا تو ہم نے ذکر حسین کی قیمت طے کر لی، یعنی یہ آدمی دنیا دار ہے، اس کو بلانا حرام ہے۔ وہ تمام لوگ جس کو بزنس سمجھ رہے تھے وہ خلاف کھڑے ہونے لگے۔ اور ہمارے اب یہ ہے شیعت اور دین، جو لوگ شیعت کے اندر، میں ایک جملہ کہہ دوں، دیکھیے انسان کے اندر ایک کھنس ہوتی ہے، کھنس جانتے ہیں نا، ان کو نہیں مار سکے تو ان کے دوست کو ماریں گے، ہے نا، ہوتا ہے نہیں؟ جیسے کوئی ایک آدمی دوسرے محلے سے پٹ کے آ گیا، ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کسی محلے سے پٹ کے آیا تو وہاں تو کچھ کر نہیں سکا، پٹائی کھا گیا، وہاں اس محلے میں آیا تو اس کے دوست کو مارے گا، پٹ کے آیا تو اس محلے سے، وہاں تو کچھ نہیں کر سکا، تو یہاں اس کا جس سے مارا تو اس کا دوست کمزور مل گیا، اس کو پٹ دیا، تو کھنس نکالنا کہتے ہیں اس کو، کہیں کا مارا ہوا کہیں کو۔ تو یہ آج جو مومنین کے اندر اپنے جاسوس کو گھسا کے اور قوم کو برباد کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو علی کی تلوار سے مار کھائے ہوئے ہیں، صفین میں یہ مار کھائے، نہروان میں یہ مار کھائے، جمل میں یہ مار کھائے، احد میں یہ مار کھائے، بدر و خندق میں یہ مار کھائے۔ تو جب یہ مار کھائے تو کس سے مار کھائے؟ علی سے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں علی نہ ہو، اور جہاں علی تھے وہاں یہ ہوا۔ اور علی جب ہوتے تھے تو سب بہت اطمینان سے، جیسے گھر میں ہم لوگ کوئی گارجین آ جاتے ہیں تو ہم لوگ آرام سے رہتے ہیں، چلو گارجین اب کام دیکھیں گے، تو علی جو ہیں وہ جب سب اطمینان سے کہ چلو لڑیں گے، علی کمائیں گے، ہم محنت کوئی کرے گا، کھائے گا کوئی۔ اور میں تبھی تو ذرا یہ تاریخی جملہ دیکھیے، یہ مت کہیے، دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں، میں ایک جملہ کہہ دوں گا آپ کو، آڈٹ کرنا بہت ٹف کام ہے، کروڑوں اربوں ارب روپیہ کہاں آتا کہاں جاتا، آڈٹ کر لیجیے گا آپ، ممکن ہے یہ سب صرف ایمانداری پہ۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ آدمی بے ایمان نہیں، اس کا کردار بتا رہا ہے بے ایمان نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جس کے لیے کسی ایک نیتی شاستر نے ایک مثال دی کہ مچھلی پانی میں کب پانی پی جاتی ہے آپ نہیں بتا سکتے ہیں، مچھلی پانی میں کب پانی پی جائے گی آپ نہیں بتا سکتے، جو پیسے میں ڈوبا ہے وہ کب۔ صرف ایک انسان کا عقیدہ بتاتا ہے کہ یہ آدمی غلط نہیں کرے گا، یہ آدمی صحیح ہے، یہ اصل معاملہ ہے۔ اس لیے مولا علی نے کیا کہا تھا، کسی کو اچانک امیر ہوتے ہوئے دیکھو سمجھو اس نے کسی کا حق مارا ہے۔ محنت کرتے کرتے 2 پشت 1 پشت میں سب ہو جاتے ہیں، یہ اچانک ابھی تو 1 سال ہوا منسٹر ہوئے 4 جگہ مکان، 1 سال ہوا چیئرمین ہوئے 4 جگہ گاڑی، یہ اچانک کیسے آیا؟ اس کا مطلب اس نے کسی کا حق مارا۔ یہی ہوتا ہے ہر جگہ، ہر جنگ کے بعد لوگ امیر ہو رہے تھے، لیکن جب خیبر کا واقعہ ہوا، اب دیکھیے ایمانداری کیا ہے، جب خیبر کا واقعہ ہوا تو مولا علی مدینے میں آئے، اور جناب زہرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، لوگ مدینے میں آ رہے ہیں، لوگ مدینے میں آ رہے ہیں، اور ہر آدمی اپنے کاندھے پہ سمجھیے کہ پارسل لے کے چلا آ رہا ہے، جیسے آج کل پارسل آتا ہے نا بڑے بڑے جھولے میں، تو پارسل لے کے چلا آ رہا ہے، ہر آدمی مدینے میں لوٹ کے لا رہا ہے سامان۔ جناب زہرا سب دیکھ رہی ہیں، دیکھا کہ مولا علی خالی ہاتھ آ گئے۔ جناب زہرا نے پوچھا ابو الحسن، یہ ہے کردار، یہ ہے اسلام، یہ ہے شیعت،
یہاں تو یہ کہ سب کا لوٹ کے گھر میں لے آؤ، اکیلے نہیں آؤ تو بال بچوں کو بلا لو، دوستوں کو سب اسے ٹان کے لے آئے ٹرالی پہ، ہے کہ نہیں؟ یہ شیعت کیا ہے سنیں. اور یہ شیعت جب پیش ہوتی ہے تو وہ لوگ جو شیعوں کو لوٹتے ہیں، چاہے شیعوں میں رہ کے یہ باہر، سب کے چہرے اترتے ہیں اس کے بعد. کیونکہ علی کا کردار 1900 باغ لگایا مولا علی نے، آج کے لحاظ سے $60 لاکھ سے اوپر کا باغ تھا. ایک خرما علی لے کے آئے ہوں. علی کوئی گھر میں بیٹھنے والے آدمی کا نام نہیں تھا. علی محنت کرتے تھے، محنت کر کے دولت جمع کر کے جو غلام بناتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، جو لٹاتا ہے وہ جناب امیر ہوتا ہے. جمع کرنے والا غنی ہوتا ہے، لٹانے والا جناب امیر ہوتا ہے. اور میں اپنے مولا علی کا ایک خرما لے آئے ہوں. علی نے اپنی محنت سے کمائی کی، لوگوں کے درمیان تقسیم کیا. یہاں تو لوگوں کی محنت کا مال مار کے سوئس بینک میں جمع ہو رہا ہے. اس کے دربار میں مولوی جا کے ہاں میں ہاں کہ آپ سے اچھا تو شریف آدمی کوئی نہیں ہے. ارے اپنی شرافت کی گواہی دیجیے. اب جب بےایمانوں کو شرافت کا کلمہ پڑھیے گا تو اب آپ کی شرافت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے ظالم چپ رہ جاتے ہیں، کیوں ظالم کی تعریف کی آپ نے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فیتمسککم النار. ذرہ برابر جھکا ہوا تو جہنم کھینچ لے گا. یہاں تو جھکاؤ کیا، یہاں تو جا کے ایسا بیٹھے کہ اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں. آپ بتائیے قرآن کے خلاف جا کے کوئی جنتی ہو جائے گا؟ ظالم کی طرف ذرہ برابر جھکا ہوا، یہاں تو ظالم کے ایسا جھکے کہ اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں. اتنا جھکے کہ دین کو جھکا دیا. ظالم کے اتنا جھکتے کہ دین کو جھکا دے رہے ہیں. اس کے پیچھے نماز، اس کے پیچھے عزاداری، اس کے پیچھے فلاں. حسین ابن علی ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے. تبھی تو جوش نے کہا کہ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. صلوات بھیجیں. کربلا والا کسی عالم میں تاج کو برداشت نہیں کرے گا، حسینی کسی عالم میں تاج کو برداشت نہیں کرے گا. مولا علی خالی ہاتھ گھر میں آ گئے. مولا علی خالی ہاتھ گھر میں آئے. جناب زہرا نے پوچھا یا علی سب تو سامان لا رہے تھے آپ، یہاں گھر میں اور عورتیں ہوتی تو اسی جگہ اتنا ٹارچر کرو کہ مرد حرام کرنے پہ تل جائے. اس کے یہاں یہ آ گیا. اب ایک بات اور تبلیغ کی ہو جائے، سنیے جملہ. امام جعفر صادق علیہ السلام، ہم اپنا گھر معاشرہ کیسا بنائیں؟ مولا اپنی بہنوں کو بھیجتے تھے بغل کے گھر میں. کیوں بھیجتے تھے؟ جاؤ پتہ کر کے آؤ. علم سے تو مولا کو سب معلوم ہے، علم غیب ہے، سب کچھ کیا ہم کیا کر رہے ہیں ابھی یہ مجھے معلوم ہے کہ نہیں؟ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے عمل کو، ہے کہ یہ آیت اسی کی طرف اشارہ کر رہی رسول علیہ رسول کے بارے میں. لیکن عورتوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجتے تھے محلے میں. کیوں بھیجتے تھے؟ ہمیں بتانے کے لیے. پتہ کر کے آؤ کس کے گھر کے حالات کیا ہیں، کچھ رقم آئے تو بھیج دیں. تو یہ کیا ہے؟ امام کا طریقہ تھا کہ گھر کی عورتوں کو بغل کے عورتوں کے گھروں میں. اور آج کیا ہے؟ آج جائیں گے دیکھنے ان کیا کتنا سامان آیا، پھر گھر میں آ کے اڑ جائیں گے ان کیا صوفہ آ گیا، آپ کیا کیوں نہیں آیا. جی آپ سب سوچ رہے ہیں، کہاں آپ سوچ رہے ہیں، ہم بھی سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں، ہے کہ پھر وہ دوسری جگہ وہاں سے آئیں. دیکھیں ان کے یہاں تو وہ والا ٹی وی آ گیا، آپ آج تک وہی والا پرانا ٹی وی لے کے رکھے ہوئے ہیں. تو ہم نے ایک صاحب کو نسخہ بتایا تھا کہ آپ بھی کہیے ان کے یہاں، آپ کے یہاں صلوات بھیجیں محمد والے. یہ آپ ہمارے ہاتھ کے اشارے سے پکڑ رہے ہیں، ہم نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے. ہر آدمی ڈرتا ہے بھائی اس بات سے، آپ اشارے سے پکڑ لیا ہوگا. آج کیا ہو گیا؟ آج عورتوں کو بھیج جاتی ہیں وہاں سے، ان کیا یہ آ گیا، آپ کیا یہ نہیں آیا، ان کیا یہ ہو گیا، آپ کیا یہ نہیں آیا. اس کے بعد ان کیا کیا ہوا اس کے خلاف بھڑکایا جائے. اللہ نہ کرے اس معاشرے میں ہوتا، خدا نہ کرے، لیکن اگر ایسا ہونے والا ہے تو ہم لوٹ رہے ہیں. ہمارے اماموں کی سیرت کچھ اور تھی. یہاں یہ ہے کہ گھر کے اندر بھیج کے باتیں لے کے اسے رسوا کرنا، یہ دکھانے کے لیے اچھی. ان کے آج ہم ضرور یہ پہن کے ان کے گھر میں جائیں گے، دکھائیں گے تم کچھ اور ہم کچھ اور ہیں. اس کے بعد کوئی شیعہ نہیں رہ جاتا، نہیں رہ جاتا شیعہ. کوئی ایک روایت دکھا دیں کسی نے اگر کسی مومن شیعہ کو ستایا اور امام ملے ہوں، ایک روایت ہم کو دکھا دیجیے آپ. زندگی میں امام نہ ملے، اگر کسی نے کسی شیعہ کو ستایا. علی ابن یقطین کا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے، آپ سب صاحب علم و فہم ہے. تو یہ نہیں کہا کہ علی ابن یقطین نے ابراہیم سارابان کو ستایا ہے. یاد رکھیے گا ایسے سینکڑوں واقعات ہیں آپ کے سامنے. علی ابن یقطین نے اگر ابراہیم سارابان کو ستایا، دروازے سے واپس کر دیا، نہیں ملے،
اور جب وہی علی ابن یقطین مولا سے ملنے گئے تو مولا نے کہا آؤ بیٹھو بہت اچھا کام کیا ہے. کہا کہ نہیں میں نہیں ملوں گا. پھر ہم لوگ ہوتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میری ایک بار دعوت کر دو ہم مل لیں گے. ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے, ایسا تو نہیں خدا نہ کرے اللہ نہ کرے نیتاؤں کے یہاں بیٹھتے بیٹھتے مولا کو ویسے ہی سمجھ لیا ہے کہ اپنی حکومت آئے گی سارا FIR اٹھا لیں گے. ہم نے بھی تو وہی نہیں سمجھ لیا ہے کہیں. نیتاؤں کے یہاں بیٹھتے بیٹھتے ہم بھی تو وہی نہیں ہو گئے ہیں کہ اپنی حکومت آئی سارا FIR اٹھا لو اور اس کو لا کر ڈال دو. ہم نے یہی تو نہیں سمجھ لیا ہے. ہمارے اماموں نے نہیں. 2 واقعہ سناؤں گا, ایک ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں, ایک یہ واقعہ. کہا کہ جب تک کہ علی ابن یقطین تم ابراہیم ساربان سے معافی نہیں مانگو گے تب تک میں معاف نہیں کروں گا. مولا نے کہا جب تک کہ میرا شیعہ ستایا شیعہ کو, مال کھایا شیعہ کا اور 1 کلو مٹھائی لا کے رکھ دیا زری کے اوپر, مولا خوش ہو جائیں گے. جس کا کھایا پہلے اس کو واپس کرو پھر لا کے نظر کرو. صلوات بھیجے امام. یہ تو کوئی نظر قبول نہیں ہونے والی, ایسی نظر کہ لوٹ کے آپ کا مال رکھے ہوئے ہیں اور مولا کو 1 کلو پیڑا کھلا رہے ہیں لے جا کے. مولا کو آپ نے نعوذ باللہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا آدمی سمجھ لیا ہے. یہ سب جھوٹے لوگ ہیں جو بے ایمانوں سے ملے ہوئے شیعت کو برباد کرنا چاہتے ہیں. امام کے دربار میں پاک کھانا جس کا پہلے حق ہے اس کو دے کے آؤ, پھر اس کے بعد تم پانی کی نظر کرو. جو حسین خود پیاسا رہ گیا وہ کیا ہمارے پانی اور کھانے کا محتاج ہے؟ یہ سب کہاں سے باتیں ظالموں کے تائید میں ڈالی. ایک روایت آپ اماموں کی دکھا دیجئے, ایک روایت, پھر میں اپنا عقیدہ بدل دوں گا. ستا کے کسی اور کا آیا ہو مولا نے معاف کر دیا ہو, ستا کے کسی اور کا آیا ہو مولا نے کہا جاؤ اچھا کیا, آؤ میرے پارٹی میں آ گئے, آؤ تم ہم ڈیٹول سے دھو دیتے ہیں, سیولون سے دھو دیتے ہیں, آؤ سینیٹائزر سے مارتے ہیں تمہارے اوپر. لوٹ کے اس کا ہے ہم مولا سینیٹائزر سے مار رہے ہیں, آؤ پاک ہو گیا, آؤ. کچھ نہیں, کہیں ایسا نہیں, چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو. کیا وہ واقعہ بھول جائیں گے؟ ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں ہمارے تمام ہندوستان کے آزاد افراد چاہے وہ کسی مذہب و ملت سے تعلقات رکھتے ہوں, یہ مولا کے جملے کو دیکھیں اور مولا کے آستانے پہ سلام کریں. اور میں نے ہمارے اماموں نے کس طرح انسانوں کی عزت کی ہے, انسانوں کی عزت کو آگے بڑھایا ہے. یہ درندے کیا جانے جن کے ہاتھ انسانوں کا خون سے رنگین ہیں, جن کے ایوان کے ایک ایک پیلر اور ایک ایک کرسی کے پائے جو ہیں وہ انسانوں کے خون اور کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. امام کا اپنا ساتھی ہے, اس کا غلام ساتھ. غور سے سنیے گا یہ واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے, لیکن آ گیا تو میں کہہ دوں دنیا سنے اور دیکھے کہ کیا حق ہے ہمارا ایک دوسرے کے اوپر. ان چیزوں کو کب قبول کریں گے؟ مولا کا ساتھی, چھٹے امام کا ساتھی صحابی, اس کا غلام کی ماں ہندوستان کی رہنے والی, سندھ کی. وہ سندھ اس زمانے میں ہندوستان میں تھا, بٹوارا نہیں تھا, امام کے زمانے کی بات. مولا کے ساتھی نے اپنے غلام کو ایک الفاظ سے یاد کیا, وہی الفاظ جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں غصے میں کسی کو. مولا ناراض ہو گئے, کہا کہ تم نے اسے ان الفاظ میں یاد کیا؟ کہا مولا اس سے اس کی ماں کی توہین ہو گئی. کہا مولا اس کی ماں ہندوستان کی رہنے والی ہے. مولا نے کہا تم کیا ہندوستان پاکستان ایران افغانستان کرتے ہو یار؟ حق باطل چکر میں ایران پاکستان ہندوستان, لوٹ ہندوستان پاکستان افغانستانی, کیا کر رہے ہو تم بیٹھے ہوئے؟ یہ ہے اسلام شیعت, اسلام محمدی, جس کے علامہ جلوہری کہتے ہیں کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. اور میں جو اسلام علوی اسلام ہے, معصومین کا اسلام ہے, مولا نے فوراً کہا, کیا کہا جیسے اس نے کہا جس سے اس کے ماں کی توہین ہو گئی. مولا ناراض ہو گئے, کیا کہا یہاں تو بھیج کے قتل کرواؤ, الیکشن جیتنا ہے, جو بھی ہو جہاں بھی ہو میں اس سے بحث نہیں ہے. مولا نے کہا تو نے کیا کہا؟ مولا اس کی ماں ہندوستان کی. کہا ہندوستان کی ہے, انسان تو ہے, اسے حق نہیں ہے جینے کا. اب یہ نہیں کہ اسے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے. مولا نے اپنے صحابی کو نکال دیا اس لیے کہ اس نے کہ ہندوستان کی عورت کی توہین کی, اور روایت ہے کہ آخر وقت کی نہیں ملے تم نے توہین کیوں کر دی. اور یہاں شیعوں کی روز توہین کرتے رہیں, مومنوں کو روز ستاتے رہیں, مولا معاف کر دیں. یہ وہ مولا نہیں ہو سکتے جو جسے ہم امام جعفر صادق کہتے ہیں, وہ کوئی اور ہو سکتا ہے, میرا معصوم مولا نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجیں. جب تک کہ جس پہ ظلم کیا وہ معاف نہ کرے, اس سے معافی نہ مانگی جائے. یہ ہے اصل شیعت, یہ بنیاد, شیعت کی بنیاد یہ. اور میں اگر یہ نہیں ہے
جو اصل بقیہ دنیا اور کیا اور یہ سارے مسائل تو ایک سے ایک لوگ گڑھ رہے ہیں اور کہاں کہاں سے کیسی کیسی روایتیں لاتے ہیں جس میں صرف ظالموں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، صرف ظلم کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس کی وجہ جو بھی ہو، کچھ دیر تک بول کے چپ بھی ہو جانے والے ہیں، کچھ دیر تک بول کے چپ بھی ہو جانے والے لوگ، جیسے فلاں ابن عبداللہ ابن فلاں امام حسین کی شہادت کے بعد آیا یزید کے پاس، تم نے کیا کر دیا، ہم لوگ منہ دکھانے لائق نہیں رہ گئے۔ کچھ لوگ بہت شریف بنتے، سب کچھ کر کے شریف بن جاتے ہیں، ہر جگہ آگ لگا کے شریف ہو جائیں گے، ہر جگہ دنگا کرا کے شریف ہو جائیں گے۔ ویسے یہ بھی جناب اچھلتے ہوئے آئے یزید کے دربار میں، تم نے یہ کیا کر دیا، ہم لوگ منہ دکھانے، یہ تاریخ مسعودی میں یہ جملہ موجود ہے، تم نے یہ کیا کر دیا، ہم لوگ منہ دکھانے لائق نہیں رہ جائیں گے۔ کہا ہے زیادہ اپنے کو شریف نہ بنو، سارا جھنجھٹ تم پھنساتے ہو، شریف بنتے ہو، بیٹھو۔ کہا جاؤ پرانی فائل لے کے آؤ، ہم لوگ کہتے جاؤ پرانا پوسٹ لے کے آؤ، فیس بک کا پوسٹ۔ تو اس نے کیا کہا، یزید نے اپنے سیکرٹری کو کہا جاؤ پرانی فائل لاؤ۔ فائل لائی گئی، فائل کھولی کا پڑھو، تم بہت شریف بنتے ہو، تمہارے باپ نے میرے باپ کو عبداللہ ابن فلاں نے معاویہ کو خط لکھا تھا، کہیں بھی آل محمد مل جائے تو چھوڑنا نہیں، یہ کام تمہارے باپ نے شروع کیا تھا۔ اور وہیں پہ آ کے وہ چپ بیٹھ گیا۔ بہت سے لوگ شروع میں بولتے ہیں، اچانک چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں کے اوپر پرانی فائل مل جاتی ہے جہاں دونوں کے باپ نے مل کے 1 سال گھوٹالہ کیا تھا۔ سلامات بھیجے۔ ارے جناب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی، آپ خوب جانتے ہیں، اتنی تاریخ آپ خود جانتے ہیں کہ بعض لوگ اچھلنے والے خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ پرانی فائل دکھا دی، تمہارے ابا میرے ابا وہاں، وہ بس وہیں سے روانہ۔ تبھی تو آیت اللہ خمینی نے ایک صاحب کو ایران سے نکال دیا تھا، یہاں کے مولوی تھے، شاہ کی بیٹی کے ساتھ گھوم گئے تھے تاج محل، مولوی صاحب تھے، جب گئے تھے آیت اللہ خمینی سے ملنے، ان کو سب خبر تھی، کہا تم وہاں شاہ کی بیٹی کے ساتھ گھوم رہے تھے، یہاں ہم سے ملنا نکال باہر کر دیا۔ ایسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں، صلوات بھیجے محمد۔ ایسا ہی مولوی ہوتا ہے جو ٹائٹ کرتا ہے، جو خود ڈھیلا ہو کہیں بھی فٹ ہو جائے، نٹ بالکل ٹائٹ رہے، ہر جگہ فٹ ہونے والا بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اتنا ٹائٹ آدمی جب ہوتا ہے کہ جب وہ یہاں سے گیا تھا ملنے تو ساری خبر تھی آیت اللہ خمینی کو، نہ اس زمانے میں موبائل تھا نہ وائرلیس تھا۔ کہا کہ تم شاہ کی بیٹی گئی تھی ہندوستان، تاج محل میں گوگلس لا کے فوٹو کھنچوا رہے تھے، تم گوگل سے سمجھ رہے کہ ہم نہیں دیکھیں، ہم تمہارے دل میں جھانک کے دیکھتے ہیں۔ جس کا غلام ایسے دیکھتا اس کا مولا کیسا دیکھتا ہوگا۔ صلوات بھیجیں۔ خیر اب بات ختم ہو گئی، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو میں عرض کروں گا، لیکن اب سنیے، ایک آیت میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، آخری جملہ، ایک آیت سے بہت سی باتیں تھیں جس کا ذکر آیا، میں نے جو آیت پڑھی 2-3 باتیں رہ گئیں۔ امام حسین نے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں تماچا کھانے کو تیار رہو، قربانی ضروری ہے، نہیں تو دونوں جگہ بریانی آپ کی ہماری بننے والی ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے، اب جو مجھے کہنا ہے وہ ختم، بس ایک جملہ اور ختم ہو گئی بات انشاءاللہ۔ پھر ایک اور مثال ذرا میں دنیا سے آپ کی خدمت میں، میٹر کی بات ہے، یہاں سے بات کی تھی، 2 باتیں تھیں انشاءاللہ۔ تو اب اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہدایت میں نے کبھی جو میں نے آیت پڑھی شکر پوسٹ، آپ ایک پوسٹ ڈال کے دیکھیے، لائک ڈس لائک 2 منٹ میں نظر آ جائے گا، اسی کو کچھ لائک کرے کچھ ڈس لائک، اس سے مزاج کو پتہ چلے گا۔ ایک کھانا رکھا گیا، ایک سا ارے واہ آج تک نہیں کھایا، دوسرا ارے کیا کرتے، تو یہ مزاج کا فرق ہے، یہ مزاج کا فرق ہے، یہ مزاج، ایک چیز پسند آئی دوسرے کو پسند نہیں ہے۔ اب بس وہی کہہ کے میں آج بات تمام کر رہا ہوں۔ ایک بیماری آپ جانتے ہیں جس کا نام ہے کلٹ بلائنڈنس۔ دیکھیں چیز وہی ہے لیکن الگ الگ لوگ دیکھ رہے ہیں، الگ الگ لوگ دیکھ رہے ہیں، چیز وہی ہے، یہ ایک آدمی کو پسند آیا، ایک نے لائک کیا، ایک نے ڈس لائک کیا، ایک نے ووٹ دیا، ایک نے ووٹ نہیں دیا، بھائی پارٹی جیتی، کسی نے کسی کو ووٹ دیا، کہ اپنا اپنا مزاج تھا، کس نے کس کو سپورٹ کیا، کوئی ظالم کو سپورٹ کر رہا تھا، کوئی مظلوم کو سپورٹ کر رہا تھا، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ تو خیر یہ سب آپ جانتے ہیں، ایک الگ خاص ٹاپک ہے، شریعت سے بنائیں گے، دین سے، ایک لمبی بات ہے۔ اب سنیے، اب ایک بیماری ہے جس کو آپ جانتے ہیں، اب سنیے یہ بات تمام، وہ کیا ہے جسے کلٹ بلائنڈنس کہتے ہیں۔ کلٹ بلائنڈنس کیا ہے؟ کیونکہ اللہ ہدایت کا جملہ کفر اور شکر دونوں آپ کہتے ہیں، کون کیسے لوگ کفر نعمت کرتے ہیں، کیسے شکر۔ کلٹ بلائنڈنس آپ جانتے کیا ہوتا ہے؟ وہ بیماری ایسی ہے جس میں انسان لال کو ہرا دیکھتا، ہرے کو لال دیکھتا ہے۔ ایسے لوگوں سے کیا ہوتا ہے؟ ڈرائیونگ لائسنس لے لیتے ہیں، ٹرین کا گارڈ نہیں رکھتے، ہوائی جہاز کا پائلٹ کیوں نہیں رکھتے آپ بہتر جانتے ہیں۔ بھائی جس کو خدا نہ خاصی بیماری ہو جائے کہ ہرے کو لال دیکھے، لال کو ہرا دیکھے، تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ریڈ لائٹ پہ گرین سمجھے گا، تو ریڈ کو گرین سمجھ کے آگے بڑھ جائے گا، اور گرین کو ریڈ سمجھ کے رک جائے گا، تو کبھی آگے والے کو مارے گا، کبھی پیچھے والا اسے مار دے گا۔ تو اگر انسان کو بیماری ہو جائے
کلر بلائنڈنس کے لال کو ہرا دے کے، یاد رکھیے گا اس مثال کو میں کو کہہ رہا ہوں، ہر جگہ دے سکتے ہیں، لال کو ہرا دے کے ہرے کو لال دے کے تو کیا ہوگا؟ آپ کہیے گا ایک آدمی ہری شرٹ پہنے ایک کو لال شرٹ پہنے، بھائی لال شرٹ والے کو تم ایک روٹی دے دو، وہ جا کے جو ہے ان کو دے دے گا، لیجیے دونوں جھگڑا ہو گیا، دینا ادھر تھا ادھر، کسی کو کلر نہیں پہچان پا رہا ہے، یہ پرابلم آپ لوگ اس سے لائسنس چھین لیا، کیوں چھین لیا گاڑی کا؟ تاکہ گاڑی کا وہ ڈرائیور رہبر نہیں ہوگا، اگر کسی کو رنگ میں تمیز نہ ہو تو گاڑی کا رہبر نہیں ہو سکتا، کسی کو حق باطل میں تمیز نہ ہو یہی تو حق باطل میں تمیز نہیں ہوتی ہے۔ فلاں صاحب وہ تھے جو کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ کو شک ہوتا تھا، بڑے شک کی مزاج آدمی تھے، آج جتنا شک ہوا اس کے پہلے کبھی نہ ہوا، یعنی پہلے بھی شک ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے، اور کل کی گارنٹی نہیں اس لیے کہ آئے تفسیر ان کے لیے نہیں ہے، کل شک ہوا آج بھی ہو رہا ہے، آج جتنا ہوا یعنی کل بھی ہوا تھا، اور کل نہیں ہوگا آئے تفسیر ان کے لیے ہے۔ تو ایک تو وہ ہیں، اور یہ بھی ہے کہ میں ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہوں مجھے سیدھا کر دینا، میرے اوپر بھی شیطان سوار ہو جاتا ہے، جب شیطان سوار ہو جائے تو میری پیروی نہ کرنا۔ تو ہم نے بھی کہا بڑی اچھی بات کہی، ہم آپ ہی کی تو بات مان کے پیروی نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا شیطان کب سوار ہوتا ہے، ہم سے پوچھے کب سوار نہیں رہتا ہے۔ تو میں نے اور مولا علی نہی والا نے کیا فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ نے ہمیں حق دکھایا ذرہ برابر، جب کہا کھڑے ہو جاؤ تو میں کھڑا ہو گیا، جب کہا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ آج بھی ہمارے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ میں باطل کے سینے سے حق کو باہر نکال سکتا ہوں۔ اسے حق ہے کہ یہ خلیفہ بنے یا اسے جو یہ فلڈ ہے ہدایت، کفران نعمت، شکران نعمت، مزاج کے اوپر انسان، یہ مزاج کے اوپر ہے۔ اور نہیں پڑھا میں خود مولا علی نے کیا کہہ دیا سن لیجیے، مسئلہ ترجمہ ہے، بولے تو علی الفطرہ، ہمیں فطرت کے اوپر پیدا کیا، علی کو فطرت کے اوپر پیدا کیا، جس کی فطرت صحیح ہوگی علی سے محبت کرے گا، جس کی فطرت کثیف ہو جائے گی وہ نفرت کرے گا۔ وہی یہ خوشبو ہے کسی کو اچھی لگتی لیکن جس کو فلو ہو جاتا اچھی نہیں لگتی، تو جس کو شرک کا فلو ہو، نفاق کا فلو ہو، بغض کا فلو ہو، حسد کا فلو ہو، اوپر دنیا کا فلو ہو، وہ علی ایک چھوٹی جو تنکا لے کے چڑھ رہی ہے، کہتی ساتوں آسمان کی دولت دے دی جائے تو میں نہ چھینوں، اور یہاں تو جناب زہرا کا مال چھین لیا۔ بہت واضح باتیں موجود ہیں یہاں کے اوپر، مزاج انسان کا سامنے موجود ہے، بس ہمیں دیکھنا یہ ہے۔ ٹھیک ہے یہ ممکن ہے ہم خود کا بھی اپنا بھی جائزہ لیں، یہ ممکن ہے کہ مولویوں کی بہت لوگوں کی زبان دلالی ہے ایسا نہیں کرتی، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ سب ایسے، ہم یہ بھی دیکھیں کہ میری زبان ہے، مولویوں کی ہے، خطیب کی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو غلط لوگوں کی تعریف کرتے زبان کا اثر چھن جاتا ہے، لیکن امام حسین کی زبان کا اثر نہ ہوگا تو کیا کہا کہ ان کے شکم حرام ہونا سے بنے۔ ہم صرف دوسروں کی زبان نہ دیکھیں کبھی اپنا شکم بھی دیکھیں مال کہاں سے آ رہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شکم میں اتنا حرام پڑا ہوا ہو کہ جس کی بنا پہ اچھے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو نہیں ہے ہمارے ساتھ، اس لیے ہمارے کیا ہم نہیں ہیں، حدیثیں تو موجود ہیں، اماموں کا کردار تو ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس انداز سے پورے معاملات کو دیکھیں جو اماموں نے فرمایا، قبولیت کے اسباب اماموں نے کیا فرمایا۔ کیوں امام حسین نے کہا کہ روتے روتے غش کھا جاؤ گے لیکن میرا مقصد بھول جاؤ گے، ہم قربانی قبول نہیں، عزاداری قبول نہیں، مقصد تو ذہن میں رہے، کم زیادہ عمل کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں، مولا نے چاہے توفیق اور، لیکن مقصد ہی بھول جانا، مقصد ہی کو پلٹ دینا یہ ہمارے لیے، ہم تب عزاداری کے ساتھ کھڑے دنیا میں کچھ نقصان، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اب عبداللہ کی قربانی کو بہتر سے بہتر سمجھیں، بہتر سے بہتر حقائق کو درک کریں، جب تک کہ ہمارے زندگی کا مقصد نظروں کے سامنے نہیں ہوگا۔ یہ تو کیوں مولانا کا آخری وقت ہے، میں نے کہا دین کی راہ میں وہ بھی مار کھا لی، وہ دنیا کی راہ میں مار کھا لی، ہمیں دین کی راہ میں مار کھانا ہے، دونوں مار کھا لی، دین کی راہ میں دنیا کی راہ میں۔ ذرا آئیے اور آئیے اس وقت دیکھیے جب مولانا کو ضرورت گئی، مولانا کے صاحب کی شریعت 30 آ گئے، ایک تو ساتھ چھوڑ رہی ہے،
یہ مولا بار بار کہتے تھے کہ ہمارا وقت آ چکا ہے، وقت آ چکا ہے، یہ آخری سفرنامہ ہے، مولا کے ساتھ نہیں چھوڑا. اب چلے جاؤ گھر میں، مولا بار بار کہنے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں آپ کو یار. لیکن پھر بھی شہادت لکھی تھی اور شہادت ہو گئی، شہادت لکھی تھی اور شہادت ہو گئی. رات میں مولا کے صحابی آخری وقت آتے شاید اس کا دندوں کی بات ہے. مولا ایک ایک صحابی کو اپنے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کیا کہتے ہیں، دیکھیے کون سی معرفت ہے. میری محبت کو تمہیں مارا جائے گا، میری محبت تمہیں مار کے سڑکوں میں کھینچا جائے گا. خود میں کھل گئے آج دنیا ہوتی ارے اس چکر میں پھنس گئے بھاگو یہاں سے. لیکن یہ مولا کے چاہنے والے میری مولا اس سے بڑی خوش نصیبی چاہے کہ آپ کی محبت میں مارا جائے. مولا اس سے بڑا ہمارے سے بڑی توفیق ہمارے لیے کیا ہے. نیت صالح ہوتی ہے اللہ کی راہ میں کبھی تو سیکھو نیت صالح کیا ہوتی ہے. خوفی بھی تھے جناب زینب کے بے کسی کو، جناب سکینہ اور سید سجاد کی بے کسی کو دیکھ کے صرف رو رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے. لیکن اسی میں عبداللہ بن عقیل بھی تو تھے، اسی میں عبداللہ وہ اصل شیعہ تھے، وہ اب کا رونا کام آیا. عبداللہ بن عقیل بھی تھے. جانتے ہیں عبداللہ بن عقیل کون؟ نیت صالح ہوتی ہے. یہ اصل حسینی تھے، یہ قربانی دینے والے مولا کے چاہنے والے تھے. عبداللہ بن عقیل وہ جن کی ایک آنکھ جبل میں شہید ہو چکی تھی، ایک آنکھ صفین میں شہید ہو چکی. مولا کے راہ میں مرنے کی بڑی تمنا تھی. اب کہ سوچتے تھے کہ اب تو دونوں آنکھیں نہیں گئی ہماری، اب لگتا ہے شہادت نصیب نہیں ہوگی. لیکن نیت ہے کہ شہادت ملے، نیت صالح تھی. وہ دن آ گیا جب زینب دنیا کھڑی ہوئی ہیں، آواز سنی برداشت نہ کر سکے جو کچھ کا نظروں کے سامنے جنگ کی. مارے گئے عزیزو یہ حسین کے چاہنے والے، یہ حسین کے وہ خاص افراد، یہ اصل وہ لوگ جن کی نیت صالح تھی. وہی مختار کہ جو اس دن قید تھے، لیکن جب قید کے بعد رہائی ملی تو حسین کے قاتلوں کا چن چن کے بدلہ لینا شروع کیا. ارے جب مختار اس مندر پہ تھے، ایک دن دربار پہ بیٹھے ہوئے تھے، ارے قیدی پکڑ کے لائے جا رہے تھے. قیدی لائے گئے، قیدی لایا گیا. حسین کی بے کسی سنیے، ایک قیدی لائے، ایک قاتل لایا گیا. جب قاتل لایا گیا جناب مختار نے پوچھا یہ بتا تو نے کس طرح قتل کیا، تو نے کیا جرم کیا؟ کہا امیر میں بیان نہیں کر پاؤں گا، امیر میں ذکر نہیں کر پاؤں گا. بتانا پڑے گا تو نے کون سا جرم کیا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. ارے جب جناب مختار نے اسے دھمکایا اس نے کہا امیر میں بتاؤں میں نے کیا کیا. ارے جب حسین ابن علی تیروں میں اٹے ہوئے تھے، یا یہ تو نفس مطمئنہ کی سزا کی تھی، تلوار کو نیام میں رکھ لیا تھا، باغی ہوئی فوج سمٹ چکی تھی. کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی بھالا مارتا تھا، کوئی پتھر سے حملہ کرتا تھا. اس لیے کہ عمر بن زیاد سے ارے انعام لینا تھا. ہمارے پاس بھی ایک پتھر تھا، مجھے بھی انعام لینا تھا. میں نے دیکھا حسین کو کہاں پہ مارے کہ انعام ملے. میں تلاش کرتا رہا، چاروں طرف گھومتا رہا. حسین کے جسم میں جگہ جگہ تیر لگا ہوا تھا، لیکن میں نے کوئی جگہ نہ پائی. لیکن جب غور سے دیکھا ایک ہونٹ خالی تھا، لب خالی تھا، جو صرف جس سے ذکر کر رہے تھے. میں نے سوچا اسی پہ حملہ کروں. میں نے پتھر اٹھایا، اس لب پہ مارا، خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین ذکر پروردگار کرتے ہوئے زمین پہ آئے، باغی ہوئی فوج سمٹ آئی. ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے آئے. مختار نے آپ حضرات اجتماع سے تمام مضمون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
तमाम उम्र से गुजारिश है मरहूमीन के दफाइल से खास खुसूसी तौर से रज़ा खादिम हुसैन मरहूम के खानवादिल मरहूम हैं, कुर्बान अली उनके खानवादिल मरहूम को एक सूरह फातिहा।